فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو، العزیز الرحیم، وہ بہت غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے، الذی احسن کل شیء، جس نے بہترین بنایا ہر چیز کو، خلقہ، اس کی تخلیق، وبدا، اور آغاز کیا، خلق الانسانی، انسان کی تخلیق کا، من طین، مٹی سے، ثم جعل نسلہ، پھر بنائی اس کی نسل، من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی کے قطرے سے، ثم سواہ، پھر اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، وجعل لکم السمع والابصار، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کہ بے شک ہم نئی تخلیق کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بلکہ ہم وہ بلقاء ربہم کافرون، اپنے رب کی ملاقات سے ہی انکاری ہوئے بیٹھے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، یتوفاکم، تم سپرد کر دیے گئے ہو، یہ تمہیں فوت کرے گا، ملک الموت الذی، موت کا وہ فرشتہ، وکل بکم، جس کے تم سپرد کر دیے گئے ہو، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ غیب اور حاضر کو اور کلی علم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں جس طرح باقی صفات میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سابقہ آیات میں شاید بات ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے غیب کا صیغہ کیوں بولا ہے۔ وہ اس لیے بولا ہے کہ کیونکہ جس سے بات کی جا رہی ہے نا، اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حاضر یعنی جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک وہ جس کو وہ نہیں دیکھ پاتا۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ اللہ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی غائب نہیں ہے، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور ہر ایک چیز اس کے علم میں ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کوئی ذرہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح ہم نے پیچھے سورہ لقمان میں پڑھا، جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر ایک ذرہ بھی ہو، اور پھر وہ آسمانوں میں ہو، کہیں زمین میں ہو، یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور یأتی بہ اللہ، صرف جانتا ہی نہیں، اللہ اس کو لانے پر بھی قادر ہے، اس کو واپس بھی لا سکتے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو غیب اور حاضر کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ غیب یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کا چاہے کوئی مقرب بندہ ہو اور چاہے کوئی اس کا نافرمان ہو، یعنی ابلیس لگا لے، کوئی بھی غیب کو نہیں جاننے والا۔ غیب کو جاننا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حکم دے دیں، ان کو فرما دیں، کل، فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان کو کہہ دو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، صرف اللہ کی ذات ہے جو غیب کو جاننے والی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود اگر کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، تو جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، پھر جو کوئی وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، عقیدہ توحید اور اس پہ استقامت اور مضبوطی یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈٹ جانا، اس کے خلاف کوئی بھی وسوسہ ہے تو وہ انسان کی چرب زبانی ہو سکتی ہے، وہ وسوسہ ہو سکتا ہے، خواہش نفس پر مبنی ہو سکتی ہے چیز، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے خلاف جو بھی بات آئے گی وہ درست نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ اللہ کی بات حق ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ کیا ہے، وہ باطل ہے۔ بس موٹی سی بات یہ ہے، باقی اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور فرمایا العزیز الرحیم ہے، وہ نہایت غالب ہے اور بہت رحم بھی کرتا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر ایک چیز کو بہترین بنایا ہے، جو جہاں ہے، جو جس کی تخلیق ہے، جس طرح وہ خوبصورت لگتی تھی، اچھی لگتی تھی، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اعتبار سے بہترین بنایا۔ اور رہی بات انسان کی، تو فرمایا فی احسن تقویم، ہم نے اس کو سب مخلوقوں میں سب سے بہترین شکل و صورت دی ہے، بہترین تقویم کے اندر اس کو پیدا کیا ہے۔ وبدا خلق الانسان من طین، لیکن اس کی حقیقت یعنی شروع کہاں سے ہوا؟ فرمایا ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی مٹی اور گارے کے بارے میں کہا
ٹھیک ہے، کہ اس گارے سے ہم نے اس کو پیدا کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کے بعد اس کی نسل کا سلسلہ جو چلا وہ ایک حقیر پانی کا خلاصہ ہے. اس کے ساتھ اب یہ پوری کی پوری انسانیت کی تخلیق کا سلسلہ جاری ہے. ثم سواہ، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو برابر کیا، وہاں برابر کیا جہاں کوئی مخلوق کی کوئی طاقت وہاں پہنچ نہیں سکتی، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتی. فرمایا ہم نے اس کو برابر کیا، اور فرمایا اس کے پورے پورے ہم نے برابر کیے. سواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس کی تخلیق کے، اس کی صورتیں، اس کے نین اور نقش اور یہ ساری چیزیں فرمایا بہترین طریقے سے ہم نے اس کو برابر کیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا. اب یہ آیت ہے، ایک اس کی تفسیر ہے جو قرآن پاک اور احادیث اور ائمہ سلف کی روشنی میں ہے، اور دوسری خواہش نفس پر مبنی ہے. خواہش نفس پر مبنی وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، یعنی جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، لہٰذا وہ اللہ کی جز نہیں ہے. اللہ نے اپنی روح سے مراد اس کی ذاتی روح جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قل هو اللہ احد ہے، اس سے کوئی جدا نہیں ہوا اور نہ ہی اس سے کوئی حصہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی صفات میں شریک ہے. ٹھیک ہے. دوسری تفسیر جو صوفیانہ مذہب کے اندر کی جاتی ہے، جس کا نظریہ عقیدہ وحدت الوجود، شہود، یہ سارے یہاں سے حلول سے شروع ہوتے ہیں، پھر شہود ہو گیا، پھر وجود بن گیا. وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا ہی دوسرا ہے نظر آنے والی صورت ہے، یہ اللہ کی صورت ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی ہے. جو کچھ حتیٰ کہ وہ جانوروں کو معاذ اللہ اور بری سے بری چیز کو بھی کہتے ہیں معاذ اللہ یہ اللہ کی شکل و صورت نظر آ رہی ہے. اگر پھر یہ اللہ کی شکل و صورت ہے پھر جہنم میں کون جائے گا بھائی؟ تو پھر یہ بہت ساری، یعنی اتنا گندا ترین عقیدہ ہے کہ سارے مشرکین مکہ کے شرک کو اگر ایک پلڑے میں ڈال دیے جائے نا، تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جو یہ سب کچھ ہے یہ اللہ کی دوسری صورت ہے، تو اس کا شرک ان سب کے شرک سے بڑا ہوگا، کہ انہوں نے اللہ کی اتنی توہین نہیں کی ہے جتنی اس عقیدے میں توہین ہے کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کہا گیا کہ فنا جو خاص طور پہ انسان کے بارے میں، کہ انسان جو ہے یہ معراج چڑھتا 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 ایک وقت آتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہو کا یہ جو ذکر آپ سنتے ہیں نا، ہو کا، اس کے پیچھے عقیدہ اور نظریہ یہی ہے بعد الشہود، کہ بندہ ہو کرتا 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 ہی ہو جاتا، وہی ہی ہو جاتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، وہی جو مستوی تھا عرش پر، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ٹھیک ہے. پھر نبی علیہ السلام سے چلتے 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 ہر ولی کے بارے میں جب وہ اس طرح کی باتیں ہوں تو وہ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بدترین شرک ہے. تو اس کا مراد وہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی روح میں سے اس کو پھونکا. تو پھر جو مریم علیہ السلام کو جناب جبریل آئے تھے اور انہوں نے ہوا یعنی پھونک ماری تھی، تو پھر اس پہ کیا کہیں گے؟ اب اس کو اس کی طرف نسبت نہیں ہے، تو یہ نسبت تکریمی ہے. جس طرح مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اللہ کا گھر. ٹھیک ہے. اسی طرح بیت اللہ ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ کس اعتبار سے کہا؟ ناقت اللہ، اونٹنی تھی جناب صالح علیہ السلام کی، تو اس کو ناقت اللہ قرآن پاک میں کہا گیا. تو یہ اللہ کی اونٹنی، یہ تکریم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے. اسی طرح کہا فنفخ فیہ من روحی، یعنی اپنی جو اس نے نعمتیں پیدا کی ہیں، مخلوق تخلیق کی ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ یہ روح اس کے اندر پھونکی. اور روح کیا ہے؟ من امر اللہ، یہ اللہ کا. یسألونک عن الروح، یہ سوال بڑا پرانا ہے، کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے جی، روح کے بارے میں مسئلہ حل کرو جی، روح کیا ہے. اور آج کل بھی یہی بنا ہوا کہ روح کیا ہے. باقی ساری چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ سجے کھبے کر لیتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کمزوری آ گئی اس میں، یا کوئی اس کو چینج کر دیتے ہیں. لیکن روح کیا ہے؟ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو. اور میں کل روح من امر ربی، اس کو کہہ دو روح تو امر ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا. اس لیے اس کا کوئی روح نکل جائے تو دوبارہ نہیں لائی جا سکتی. روح کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، کو سکم آ جائے، بیماری آ جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بغیر چینج نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے کہا کہ یہ جو روح ہے نا، اس کا سکون کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ روح کا سکون اللہ کا ذکر، اور اس کی غذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی یہ آیات اور احکامات ہیں. اس لیے اس سے مراد نفخ فیہ من روحہ، اللہ کی تخلیق میں سے روح ہے، اس نے روح کو تخلیق کیا اور یہ اس کا امر ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا امر ہے اور اس میں سے اس میں پھونکا. تو فرمایا وجعل لکم السمع، پیچھے غیب کا صیغہ تھا، یعنی وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے نا کہ یہ چیزیں جب دی جا رہی ہیں، تو اس لیے وہاں غیب کا صیغہ. قرآن پاک کا حسن یہ ہے. اور پھر جب انسان کو بنا دیا گیا، پھر آنکھ نظر آ رہی ہے، کان نظر آئے، تو پھر یہاں حاضر کا صیغہ استعمال کیا. وجعل لکم السمع، دیکھو بھائی ہم نے تمہارے لیے کیا کیا؟ کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنایا. اب اس ایک ایک پہ اگر سنیں نا، ایک ایک چیز کے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کان کام کرنے چھوڑ دیں تو انسان کتنا بڑا عیب اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح آنکھیں نابینا ہو جائے، اس طرح دل اس کا چند سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں آگے سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تینوں چیزوں کے بارے میں کل اولئک
کانا عنہ مسئولا، یہ سب کے سب ان سب کے بارے میں سوال کیا. ان السمع والبصر والفؤاد، خاص طور پہ سنا کیا ہے تم نے؟ اب کہتے ہیں روح کی غذا ہے موسیقی، اس سننے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف نہیں، یہ کان اللہ نے دیے تو پوچھے گا اللہ کیا سن رہے ہو. اسی سے دماغ بنے گا، اسی سے ذہن بنے گا، یعنی اسی سے باقی پھر اعمال کے اندر وہ چیز تبدیل ہو جائے گا. بری چیز سنیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ برائی نارمل ہو جائے گی، اور پھر وہ برائی کرنا اس کے حق میں دلیلیں دینا شروع ہو جائیں گے، جس طرح کہ یہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا اس کانوں کے بارے میں، آنکھوں سے دیکھا کیا ہے، دل میں کیا سوچتے پالتے رہے ہو، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو. ان کا درست استعمال یہ سب سے پہلے شکر ہے. اگر درست استعمال نہیں کریں گے تو یہی اس کی ناشکری ہے. اور فرمایا وقالوا اذا ظلمنا فی الارض، فرمایا ہم نے اس طرح سے انسان کو بنا دیا ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کتنا بہترین جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ کہتے تھے اذا ظللنا فی الارض، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں، ہماری گوشت پوست ختم ہو جائے گا، زمین کے اندر زمین خاک کے ساتھ خاک ہو جائے گا، تو آئینہ لفی خلق جدید، کیسے ہم اٹھائے جائیں گے؟ اللہ اکبر. پیچھے اللہ نے اس کا جواب دیا، دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں، پھر اس کو پانی کی شکل کے اندر تبدیل کیا، پھر اس کو ہڈیاں، پھر اس میں گوشت، یہ سارا کچھ کر سکتا ہے. تو دوبارہ جب اس کو مٹی کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، وہ مٹی کے ساتھ اگر مٹی بھی ہو گیا ہے تو اللہ کے لیے بنانا مشکل نہیں ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ ایسی باتیں تب انسان کے ذہن کے اندر سرایت کرتی ہیں اور غالب آتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتا ہے، اس کی ملاقات کا انکار کرتا ہے، اس کی آیات کا انکار کرتا ہے. فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں فوت کرے گا، یعنی تمہیں یہ تمہاری روح کو قبض کرے گا ملک الموت، اس کے سپرداری ذمہ داری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. اور فرمایا الذی وکل بکم ہے ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم نے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہی جانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، پیش ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق دے، اور قیامت کے دن جو سعادت مند لوگ ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.